अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा जारी व सारी है, मग़फ़िरत का अशरा जारी व सारी है। अल्लाह ताला इस दूसरे अशरे के तुफ़ैल हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए और हमारे वलदैन की अल्लाह ताला बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए। ख़वातीन व हज़रात, मेरे पास चंद सवालात जो हैं वो सदक़ातुल फ़ितर के हवाले से हैं। बहुत सारे साथियों ने पूछे हैं, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं यकजा करके आपकी खिदमत में भी पेश कर दूँ ताकि आप भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। सबसे पहले सवाल जो अमूमी तौर पर इस महीने में पूछा जाता है वो यह है कि सदका फ़ितर किस पर वाजिब है, कौन अदा करेगा। तो ये बात याद रखें कि सदका फ़ितर जो है वो जो साहिब निसाब है। साहिब निसाब कौन है? साहिब निसाब वो शख्स है कि जिसके पास 52.5 तोले चांदी या 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर उसके पास उसकी हाजत असलिया से ज़ायद माल होगा तो वो साहिब निसाब है। साहिब निसाब पर ईद उल फ़ितर की सुबह सादक होने के साथ ही ये सदक़ातुल फ़ितर जो है ये वाजिब हो जाता है। अब वो सदका फ़ितर जो है वो लाजमी अदा करेगा। ज़कात और सदका फ़ितर में थोड़ा सा फ़र्क है। एक फ़र्क ये है कि जिस शख्स ने ज़कात अदा करनी होती है उसके लिए ज़रूरी है कि पूरा साल उसके माल पर गुज़रा हुआ हो, लेकिन सदका फ़ितर के लिए ये ज़रूरी नहीं है। सदका फ़ितर के लिए ज़रूरी है कि जो शख्स सुबह सादिक ईद वाले दिन वो मालदार था तो अब क्या होगा, उस पर सदका फ़ितर जो है वो वाजिब हो जाएगा। लेकिन इससे पहले भी आप अदा कर सकते हैं, यानी रमज़ान में आप सदका फ़ितर अपना अदा कर सकते हैं, बल्कि अदा करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरे मुल्क में रहते हैं, यहाँ से सदका फ़ितर भेजना पाकिस्तान में या किसी दूसरी कंट्री में, तो इसके लिए वक्त दरकार है। तो अब दूसरी बात यह है कि क्या सदका फ़ितर जो है वो साहिब निसाब ही अदा करेगा या वो अपने बच्चों का भी। तो ये बात भी याद रखें कि जो शख्स साहिब निसाब है वो अपने बच्चों की तरफ से भी जो उसकी कफ़ालत में हैं, ज़ेर निगरानी है, उनकी तरफ से भी सदका फ़ितर अदा करेगा। हाँ, अगर वो बच्चे नाबालिग हैं और वो साहिब निसाब हैं तो फिर उनके माल से ये सदका फ़ितर अदा किया जाएगा। इसी तरह अगर बीवी वो साहिब निसाब है तो वो अपने माल से अदा करेगी, अगर शोहर उसकी तरफ से अदा करेगा तब भी सदका फ़ितर अदा हो जाएगा। तो सदका फ़ितर आप ईद उल फ़ितर से पहले भी अदा कर सकते हैं, आगाज़ रमज़ान के दौरान आप अदा कर सकते हैं, बल्कि अदा भी करना चाहिए। और अब फिर दूसरा मसला आ जाता है कि सदका फ़ितर जो है वो उसकी एग्जैक्ट अमाउंट कितनी है, क्योंकि मुख्तलिफ़ कैलेंडर पर मुख्तलिफ़ अमाउंट लिखी हुई है। तो ये बात याद रखें कि जो शरीयत ने सदका फ़ितर जो है वो मुख्तस किया है वो गंदम जो है उसका निस्फ़ सा है, गंदम का निस्फ़ सा, जौ का 1 सा, किशमिश का 1 सा और खजूरों का 1 सा मुकर्रर किया है। अब हमारे बरतानिया में ये जो रेट चलता है 3 पाउंड या 4 पाउंड या 5 पाउंड, ये गंदम का है, तो कम से कम जो है वो 3 पाउंड है। तो आप किसी ने 4 पाउंड लिखा है, 5 पाउंड लिखा है, तो आप कोशिश करें कि अपनी मस्जिद के मुताबिक, जो आपकी मस्जिद के कैलेंडर पर लिखा हुआ है उसके मुताबिक आप अदा करें। अगर ज़्यादा अदा करेंगे तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। और रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें वैसे भी एक नेकी का अजर जो है वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, बल्कि 700 गुना भी बढ़ा दिया जाता है। तो लिहाजा कोशिश करें कि कुछ ज़रूरी नहीं वही मिन्नो अन वही अमाउंट अदा की जाए, बल्कि मैं जो मुखय्यर हज़रात हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप सदका फ़ितर जो है वो जौ के रेट जो है उसके मुताबिक अदा करें,
کشمش کے مطابق جو کا ریٹ جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے، یہ 8 پاؤنڈ پر پرسن ہے، گندم کا 5 پاؤنڈ پر پرسن، جو کا 8 پاؤنڈ پر پرسن، کشمش کا 18 پاؤنڈ 18 پاؤنڈ پر پرسن، اور کھجور کا جو ہے وہ 20 پاؤنڈ پر پرسن ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو پوری دنیا میں اس وقت لاک ڈاؤن کی ایک کیفیت ہے، لوگ مجبور ہیں، گھروں میں بند ہیں، انہیں اس وقت ہماری زیادہ ضرورت ہے، تو یہاں کے لوگوں کے لیے 20 پاؤنڈ یا 25 پاؤنڈ جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ جو میں نے آپ کو ریٹ بتائے ہیں کہ گندم کا، جو کا، کشمش کا اور کھجور کا، تو آپ ان کے مطابق ادا کریں۔ اب پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کس کو ہم صدقہ فطر دیں؟ تو صدقہ فطر جو ہے اسی کو دینا ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی کہ جو زکوٰۃ کا حقدار ہے اس کو ہم نے صدقہ فطر دینا ہے۔ تو بالکل اس کا وہی طریقہ کار ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے رشتہ داروں میں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا کوئی غریب ہے، ظاہری طور پر ہمیں غریب لگ رہا ہے، موجودہ حالات میں زیادہ لوگوں کے حالات خراب ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، پھر پڑوسیوں میں دیکھیں، پھر محلے داروں میں دیکھیں، پھر اپنے شہر میں دیکھیں۔ تو اس طرح آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ جو آپ کے قریب ترین لوگ ہیں ان میں سے غریب کون ہے، مسکین کون ہے، یتیم کون ہے، بیوہ کون ہے، اور بعض جب سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، تو ان کی صدقۃ الفطر کے پیسوں سے، زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی مدد کریں تاکہ ان کے دلوں سے ہمارے لیے دعائیں نکلیں، مسلمانوں کے لیے دعائیں نکلیں۔ اور مسلمان جو ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ اگر مسلمان کے ایک جسم میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم جس طرح اس کو ریلائز کرتا ہے، اسی طرح اگر کسی جگہ پر بھی کوئی مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے تو ہمیں ان کا احساس کرنا چاہیے۔ تو ہمیں صدقہ فطر جو ہے وہ کوشش کریں کہ عید سے پہلے آپ جو ہے وہ ان لوگوں تک ادا کریں۔ اب صدقہ فطر کی جو حکمتیں ہیں یہ کیا ہیں؟ تو اس کے حوالے سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث مبارکہ ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرو، کیونکہ روزے کی حالت میں جو تمہارا لغو کلام ہوتا ہے، جو روزے کے منافی تمہاری گفتگو ہوتی ہے یا جو عمل ہوتا ہے، صدقہ فطر اسے رفع کرتا ہے۔ یعنی صدقہ فطر تمہارے روزے کو خالصتاً پاک کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ پھر دوسری حدیث میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صدقہ فطر ہے، یہ جو شخص روزے رکھتا ہے اور صدقہ فطر ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں۔ تو لہذا ایک تو صدقہ فطر جو ہے وہ صاحب نصاب پر واجب ہے، دوسرا وہ لوگ جو روزے رکھتے ہیں اور غریب ہیں، بہت زیادہ غریب نہیں ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی ادا کر دیں، انہیں بھی ثواب ملے گا۔ اور تیسرے وہ لوگ جو روزے نہیں رکھ رہے ہیں تو ان پر اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا، یہ بات بھی یاد رکھ لیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی عذر کی بنا پر روزے نہیں رکھ رہا ہے یا جان بوجھ کر روزے نہیں رکھ رہا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو صدقہ فطر اس پر بھی واجب ہوگا، وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔ تو لہٰذا جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں ان سے میری ایک تو گزارش یہ ہے کہ آپ ایز سون ایز پاسبل اپنا صدقہ فطر ادا کریں، اور تاکہ یہ روزے جو ہے وہ ہمارے پاک صاف ہو کر رب کی بارگاہ میں، جو ہم دن میں باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں یا اور لغویات جو روزے کے منافی عمل ہوتے ہیں، یہ پھر کیا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر ان سارے چیزوں کو دور کرتا ہے اور ہمارا روزہ جو ہے وہ پاک صاف ہو کر رب کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ میری آپ سے آخری جو اپیل ہے، جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مسجد خضرہ کی جو انتظامیہ ہے وہ صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں ان کو وہ اکٹھے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ ان سے رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ سکرین پر آپ کو نمبر بھی ہمارے بینک کا دیا جائے گا، آپ بینک میں اپنے صدقۃ الفطر کے پیسے ڈال سکتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے ڈال سکتے ہیں،
اور یہ آپ کی امانت ہماری انتظامیہ کے پاس ہوگی، اور ہماری انتظامیہ انشاءاللہ منو ان لوگوں تک آپ کی امانت پہنچائے گی جو اس کے صحیح حقدار ہیں، جو صحیح حقدار ہیں۔ پہلے بھی جیسے ہماری انتظامیہ پہنچاتی رہی ہے، انشاءاللہ اس سال بھی گزشتہ سالوں کی طرح آپ کی امانت ان لوگوں تک پہنچائی جائے گی جو اس کے صحیح حقدار ہیں۔ تو مسجد کا جو اکاؤنٹ ہوگا مسجد خضرہ گلاسکو کا، آپ وہاں پر اس اماؤنٹ کو جو صدقہ فطر اگر آپ نے ادا نہیں کیا ہے تو ضرور ادا کریں، تاکہ یہ ہمارے روزوں کا ایک کفارہ جو ہے وہ بھی ایز سون ایز پاسیبل جلد سے جلد ادا ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم پر مزید رحمتوں کا بارشوں کا نزول فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ صدقۃ الفطر کے حوالے سے جو ہمارے ذہنوں میں سوال ہیں وہ ضرور ان کے جوابات آپ تک پہنچ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جملہ کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ تھینک یو، جزاک اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔